للذین یولون من نسائہم یتربصوا اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ کہہ رہا ہے جو قسم کھا بیٹھے۔ اچھا یہ یولون جو ہے یہ ایک قسم کی قسم ہے جو عربوں میں بہت اس کا رواج تھا۔ اچھا تو اب یہ کیا ہے کہ کوئی مرد بیوی سے کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، یا کوئی خفگی کسی قسم کی بھی آ جائے تو وہ یہ قسم کھا لے، بیوی سے کہے کہ اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اب تم میرے نزدیک نہیں آؤ گے، تو یہ ایک قسم کی طلاق ہے، لیکن ابھی طلاق ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے تک اگر وہ نہیں آیا تو طلاق ہوگی، لیکن 4 مہینے سے پہلے فَإِنْ فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر وہ 4 مہینے ابھی نہیں گزرے، یعنی ایک ہی مہینہ گزرا ہے اور وہ واپس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا اور رحیم ہوں، یعنی اس میں کوئی دوسرا نکاح یا کوئی اور چیز اس میں نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے، عورتوں کو اور مردوں کو بھی، کیونکہ یہ بڑے نازک معاملات ہیں، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس حدود سے اگر ہم تجاوز کریں گے، اپنی مرضی کریں گے میاں بیوی کے تعلقات میں، نکاح کے اور طلاق کے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی سخت سزا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہے، ہمیں اللہ کی حدود سے نہیں پھلانگنا۔ اس وقت جو معاشرہ، جو اسلامی معاشرہ چل رہا ہے، وہ سب اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، تو اب لڑکیوں کو بھی جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کیا مقرر کیا ہے، ان لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے حقوق دیے ہیں اور کیا مجھ پہ ذمہ داریاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 4 مہینے تک وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، کوئی تعلق اس سے قائم نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے 4 مہینے کے بعد اذ عزمت الطلاق، اب اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے طلاق دینے کا۔ اب اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نہیں گیا، تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ طلاق دینا چاہ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، فإن اللہ سمیع علیم، میں سنتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں، یعنی تمہاری نیت کیا ہے، یہ بھی اللہ نیت کیا ہے، تم کس نیت سے اس عورت سے 4 مہینے تک تم اس کے پاس نہیں گئے، یعنی اگر تمہاری نیت ہے تو میں جانتا ہوں، یا تم اس کو تکلیف دینا چاہ رہے ہو، اس کو پریشان کرنا چاہ رہے ہو، یا کوئی اور تمہارے ذہن میں ہے، دل میں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میں تو سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں جانتا بھی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ میں سن بھی رہا ہوں، جان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی باس پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا عورت سے بھی اور مرد سے بھی، دو اس کا حساب کتاب ہوگا، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، اس کا سب حساب کتاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قرون، اللہ کہتا ہے کہ اب جب اس نے طلاق دے دی تو وہ 3 حیض یعنی پیریڈ تک وہ عورت ٹھہری رہے گی۔ کیسے ٹھہری رہے گی؟ دوسرا نکاح کرنے سے، یعنی 3 مہینے وہ عدت کے گزارے گی۔ کیوں گزارے گی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اللہ کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے عورت پہ کہ وہ چھپائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، یعنی اگر وہ پیگننٹ ہو گئی ہے تو یہ عورت پہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس بات کو چھپائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیگننٹ کیا ہے۔ ان کنہ یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ عورت اللہ اس دن پر یقین، اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پوچھے گا، تو جو اللہ سے ڈرنے والی ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گی کہ وہ چھپائے گی، یعنی وہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ عورتوں کو جاننا چاہیے کہ کیا کس طریقے سے ہے۔ 3 مہینے تک
3 مہینے یعنی 3 پیریڈ تک وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے وہ پیگننٹ ہو اور وہ اس عورت چھپائے، تو جو چھپائے گی تو وہ تو اس شوہر کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھپائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ الْحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس 3 مہینے کے اندر شوہر دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اس شوہر کا حق ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں واپس لے لوں اپنی بیوی کو اور واپس ہمارے تعلقات ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ مرد پہ یہ شرط لگا رہا ہے کہ تمہارا ارادہ اصلاح کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ عورت کو تم تکلیف دو، ذہنی جسمانی کسی قسم کی اس کو تکلیف دو، تمہارا ارادہ ہونا چاہیے اصلاح کا. تو زیادہ حق پہلے شوہر کا ہے. اچھا، اب یہ جو ہم حق ہے یہ اب طلاق ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد دوسرا طلاق ہو گئی ہے. اب شوہر چاہے اس عورت نے 3 مہینے کے بعد عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر لی ہے اب وہ پہلا والا شوہر چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ اس اپنی بیوی سے نکاح کروں، شادی کروں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جس سے نکاح کیا ہے اس نے تو وہ اپنی خوشی سے اگر اس کو طلاق دے گا تو ہے، لیکن یہ جس طریقے سے آج کل حلالہ نام کی جو چیز ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ معروف. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اب مرد سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اگر اس عورت کو واپس لینا چاہ رہے ہو تو تم اس کو خیال رکھو، اس پہ احسان کرو معروف طریقے سے. اس کا ویسے ہی حق ہے تم پر جیسے تمہارا اس پہ حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حق میں کمی بیشی نہیں کی، یعنی لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ لیکن ایک درجہ مرد زیادہ اونچا ہے. کیوں اونچا ہے؟ کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ گھر کا سارا نظام اس کے ذمہ ہے. تو اس لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ دیا اور کسی لحاظ سے نہیں دیا، صرف اس لحاظ سے دیا کہ وہ گھر کا نظام چلانے والا ہے. بیوی کا، بچوں کا، بیوی کا نان نفقہ، بچوں کا جو بھی ہے وہ گھر کو سنبھالے گا، تو اس کا درجہ. واللہ عزیز حکیم. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، غالب ہوں اور حکمت والا ہے کہ میں نے یہ کس وجہ سے کیا ہے. تو اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے. 3 مہینے تک وہ واپس نہیں آیا، یعنی اور گزر گئے، اس رجوع نہیں کیا، اس شوہر نے اس عورت کو چھوڑ دیا، تو اب طلاق ہو گئی. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب عورت کو 3 مہینے تک طلاق کے بعد عدت گزارنی ہے. کس وجہ سے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے شوہر کا اللہ تعالیٰ نے کوئی فضل کیا ہو، کوئی اس کو اولاد دی ہو. اب وہ اولاد 1 سال کے بعد آتی ہے، 9 مہینے کے بعد آتی ہے، کب آتی ہے، لیکن اس وقت تک اس کو انتظار کرنا ہوگا. وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اس کو اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے. اگر وہ پیگننٹ ہے تو وہ نہیں کر سکتی. جب وہ ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد بچے کے دودھ پلانے کا ٹائم ہے، تو اب بھی وہ اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے. اس کے اور یہ اس بچے کا سارا خرچہ باپ کے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے یہ مرد، اس کا جو شوہر ہے وہ اب پشیمان ہے اور وہ اس سے دوبارہ نکاح میں لانا چاہتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو مرد کی جو نیت ہے
وہ اصلاح کی ہونی چاہیے۔ عورت کا وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے، مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے احسان کریں گے، لیکن عورت کیسے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان، اب 2 طلاقیں دے دی، 3 مہینے کے بعد 2 طلاقیں دے دی، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب جب 2 طلاقیں ہو گئیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر دوبارہ نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَمْسَكُمْ معروف اور تسریحم بالاحسان، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اگر تم رخصت کرنا چاہتے ہو تو اچھی طریقے سے اس کو واپس لینا چاہتے ہو تو اچھی طرح سے واپس لو، اگر تم اس کو رخصت کرنا چاہتے ہو تو احسان کے ساتھ اس سے رخصت کرو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اللہ کہتا ہے تم مردوں سے کہہ رہا ہے اللہ تمہیں حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ اس کو دیا ہے مہر میں جو کچھ تم نے اس کو دیا ہے کہ تم اس سے واپس لے لو، کوئی تحفے تحائف مہر سب کچھ۔ شَيْئًا أَن يَخَافُوا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اچھا اللہ کہتا ہے اگر تمہیں خوف ہو، یعنی اب واپس آنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہا فَلَا تُحِلَّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اللہ کہتا ہے جب طلاق دے دی، 3 طلاقیں ہو گئیں، 3 مدتیں پوری ہو گئیں اور طلاق ہو گئی، تو اب جائز نہیں ہے کہ وہ عورت اب حلال نہیں ہے، بس ختم ہو گئی۔ لیکن فَإِن طَلَّقَهَا، اب یہ عورت جو ہے عدت پوری کرنے کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اللہ کہتا ہے یہ اب کیا کرے گی کہ یہ اس پر گناہ نہیں ہے کہ یہ دوسرا نکاح کرے، دوسرے آدمی سے نکاح کرے۔ اب لیکن ان ظنّا یقیم حدود اللہ، اور وہ دوسرا آدمی اس کو طلاق دے دے اور یہ پھر دوبارہ اس اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی حدودیں ہیں، اس کو تم اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے، آج کل یہ ہو رہا ہے کہ طلاق دے دیتے ہیں اور پھر پشیمان ہوتے ہیں تو پھر اپنے دوست سے یار سے کسی سے کہتے ہیں تم نکاح کر لو اور ایک رات گزار لو اور پھر اس کو طلاق دے دینا، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ زبردستی، یہ ایک طریقے کے بزنس بنا ہوا ہے آج کل، تو یہ بزنس، یہ رشتہ بزنس کا نہیں ہے جو ہم لوگوں نے بنا دیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ حدود ہیں میرے، اور یہ تلک حدود اللہ ہے یبینھا لقوم یعلمون، اللہ کہتا ہے میں نے کھول کے یہ تمہیں بیان کر دیا اپنی حدیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر چیز کھول دی ہے، اگر اس کے خلاف چلو گے اچھی طرح تمہیں معلوم ہے، اگر تمہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے لیکن اس کے باوجود تم کرو گے تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گے اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ جو بھی ظلم کرے گا، جو جس کا بھی طریقہ کار ہوگا، چاہے عورت کا ہے چاہے مرد کا ہے، جو بھی ہے وہ اپنا حساب کتاب ضرور دے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول کے بتا دیا، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، کس طریقے سے مرد عورت کو تکلیف دیتا ہے یا عورت کس طریقے سے مرد کو تکلیف دیتی ہے۔ تو ہمیں تو ہر جگہ اللہ اور کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی ناراضگی کا خیال رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خیال رکھنا ہے۔ یہ حلال چیزوں میں سب سے اللہ کو ناپسند چیز ہے طلاق کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی حدود کو سمجھیں، اللہ کی مزاج کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس وقت تقریباً 80% عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ کس طریقے سے شوہر کے ساتھ رہنا ہے،
اور کس طریقے سے نہیں رہنا، دونوں کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ